عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبي: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور درود و شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ علی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام. بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام. کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک. ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. محترم سامعین اکرام، آج میں آپ کے سامنے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ عرض کروں گا. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صاحبزادے ہیں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ کے. تو اس طریقے سے آپ کا سلسلہ نسب خاندانی حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. آپ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا ہے، اور اپنے والد ماجد امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھا ہے. تو محترم سامعین اکرام، حضرت سیدنا امام جعفری صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب تو اس طریقے سے ہے. اب سلسلہ طریقت جو ہے، سلسلہ بیعت کا جو سلسلہ ہے، وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں حضرت سیدنا امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پوترے ہیں، ان کے جو جن کا نام امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے جو سو خلیفہ ہیں. اور امام قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے آپ کے اور ہماری ساری کائنات کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو سلسلہ نسب حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اور سلسلہ طریقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. یہی سلسلہ آگے چل کر نقش بندی سلسلہ کہلایا ہے. تو اب دیکھیے کہ اب ہمارے سامنے جو ذہن دیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور خاص طور پر خلفائے ثلاثہ، خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ذہن خراب دیا جاتا تھا کہ ان میں بہت شدید اختلافات تھے، اور جو ہے سو بہت شدید مخالفتیں تھیں. نعوذ باللہ من ذالک، کیا سے کیا جو ہے سو ایسی کہانیاں بنائے جاتے ہیں. اگر ایسا رہتا تو سلسلہ طریقت کیا جا کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے. پھر اتنا ہی نہیں، آپ کی جو والدہ ماجدہ ہے حضرت فروا، یہ حضرت فروا حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ،
یہ کون ہوتی ہیں؟ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑ پوتری ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ اوپر آپ کی والدہ کی طرف سے جا کے بھی جو ہے سو سلسلہ نسب ایک لحاظ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ تو یہ کتنے قریبی رشتے ہیں اور کتنی محبت اور الفت ان لوگوں میں تھی، مگر آج کے یہ رافضی جو ہے سو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور خاص طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق بڑی عجیب عجیب واہیات قسم کی باتیں کر دیتے ہیں، جس سے ایک بھولا بھالا سنی مسلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ کیا اہل بیت کے ساتھ ایسا کیا گیا؟ کیا ان میں ایسے اختلافات تھے؟ تو یاد رکھیے کہ یہ سب دشمنوں کی اڑائی ہوئی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آج کی نشست میں آپ کے سامنے کچھ شکوک و شبہات جو حضرت سیدنا امام جعفری صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے فاتحہ کے متعلق ہے، وہ اس کو دور کروں گا، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا اسلام سے گہرا تعلق ہے۔ تو ہمارے پاس جو ہے سو بالکل اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ یہ مسلک افراط و تفریط سے پاک ہے، اس میں کمی بھی نہیں ہے، اس میں زیادتی بھی نہیں ہے، بلکہ جو بعینی ہی اسلام ہے وہی ہمارا مسلک حقہ اہل سنت والجماعت ہے۔ مگر پتہ نہیں بعض وقت کس کس کی صحبتوں سے بڑے عجیب عجیب چیزیں ہمارے میں آ جاتی ہیں اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ جیسے اب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کی جو تاریخ ہے، آپ کی وصال کی تاریخ 15 رجب ہے، اور ایک قول کے مطابق 15 رجب ہے اور ایک قول کے مطابق 15 شوال ہے۔ 22 رجب ہرگز ہرگز آپ کے وصال کی تاریخ نہیں ہے۔ اب فاتحہ اگر دلانا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی دلا سکتے ہیں، مگر ہم لازم کر لیے ہیں 22 رجب کو ہی دلانا۔ اب ذرا ہوتے ہوتے ذہن چھٹ رہا ہے، ہٹ رہا ہے، یہ 22 رجب کو آپ کی فاتحہ کا اہتمام جو سو یہ کدھر سے آیا؟ تو بولے اس دن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا دن ہے، تو چونکہ رافضی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ بغض رکھتے ہیں، تو ان کے وصال کی تاریخ کو ہٹانے کے واسطے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کا استعمال کیا۔ چونکہ ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت پہ قربان ہوتے ہیں، ان کے نام پر قربان ہوتے ہیں، ان کی عقیدت ہمارے دل و دماغ کا مرکز ہے، تو اس لیے ان کے نام کو استعمال کیا ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام جعفری صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اور ایک ہے کہ جب آپ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے تو اس میں بھی عجیب عجیب چیزیں جو ہے شامل ہو گئی ہیں، کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ میں گوشت شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر گوشت شامل کر لیا فاتحہ میں تو فاتحہ نہیں ہوتی، فاتحہ قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض لوگوں کو تو یہاں تک سنا ہوں میں کہ اگر گوشت کھا کے بھی گئے تو جو سو فاتحہ میں گناہ ہو جاتا۔ گوشت اگر کہیں کھا لیے اور وہ فاتحہ میں چلے گئے تو گناہ ہوتا۔ اگر گوشت کھا لیے ہیں تو پانی نہا کے پھر اس فاتحہ میں جانا چاہیے۔ یاد رکھیے اس کا بھی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بہت زیادتی ہے، اس کا فاتحہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ گوشت کھا بھی سکتے ہیں، کھا کے جا بھی سکتے ہیں، فاتحہ میں بھی گوشت آپ جو سب بالکل پکا سکتے ہیں۔ ابو البرکات حضرت سید خلیل اللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان بقید حیات تھے۔ ایک صاحب آئے، آ کے حضرت کے مرید تھے، میرے سے پوچھے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ میں گوشت شامل کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ تو میں بولا میرے بھی پیر ابو البرکات ہیں، آپ کے بھی پیر ابو البرکات ہیں، تشریف فرما ہے، جا کے پوچھ لو۔ نہیں میرے کو ڈھوڑا بات کرنے کے واسطے ذرا آپ ساتھ چلیے۔ بولا ٹھیک ہے چلتا ہوں۔ بولا حضرت یہ بول رہے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ میں گوشت شامل نہیں کرنا چاہیے، اس کا جواب چاہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے، مسکرا کے بولے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب ہے، اور عرب کی مرغوب غذا تو گوشت ہوتی ہے، اور ان کی فاتحہ دلا کے اس میں گوشت غائب کر دے رہے ہیں۔ تو ایک اچھے انداز میں، مزاحیہ انداز میں حضرت ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ نے جو سو یہ بات کو سمجھا دیا۔ تو یاد رکھیے کہ آپ گوشت بالکل شامل کر سکتے ہیں، آپ کو سہولت تو برابر گوشت شامل کریے۔ پھر دوسرے، اب اس فاتحہ میں کیا کیا جاتا ہے؟ بالکل رات میں ہی پکاتے ہیں، رات میں پکا کے صبح کھلا دیتے ہیں، اور پھر صبح کھلاتے کھلاتے یہ ہوتا ہے شام ہونے سے پہلے اس کو پورا ختم کر دینا چاہیے۔ اگر وہ رکھے
تو کیا کیا ہو جاتا پتہ نہیں. ایسا ذہن بنا ہے, نہیں رکھنا چاہیے. مغرب سے پہلے ختم, عصر سے پہلے ختم. پہلے تو اب خیر ختم, اب وہ رواج ذرا آہستہ چھٹ گیا ہے. پہلے تو یہ کرتے تھے کہ کنڈوں میں بنا کے وہ کنڈے کیا ہے اپنے حوضوں میں بولیوں میں سیلا دیتے تھے. ارے وہ کنڈے جو ہے کام آنے والی چیز ہے, اس کو استعمال کرو. نہیں وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے, اس کو ایسا ڈال دینا, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اور جو یہ بات ہے کہ شام ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے, یہ بھی جو ہے سو غلط طریقہ ہے. اور پھر دوسرے, کھانے کے بعد جو ہاتھ دھوتے ہیں نا, وہ بالکل جو ہے سو وہیں پر دھو کے وہ پانی جو ہے سو الگ رکھ کے اس کو کہیں تو بھی جو ہے سو گڑا کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں. بولے ہاتھ دھوئے تو بے ادبی ہو جاتی ہے, فاتحہ کی بے ادبی ہوتی ہے ہاتھ دھوئے تو. ارے کیا تو بھی ہو گیا ہے, کیا سمجھ میں نہیں آتا, کیسی باتیں کیسے ذہن میں آئے. اب میں آپ کو کچھ باتیں رکھوں گا تو آپ کو میری بات بالکل واضح سمجھ میں آ گئی. دیکھیے ہم مفتیاں ہیں, مگر آپ کے گھروں میں جو مفتیاں ہیں نا, ان مفتیوں کے سامنے ہم مفتیوں کی بھی نہیں چلتی. وہ گھر میں کون مفتیاں ہے, وہ عورتیں ہیں. وہ عورتوں کے سامنے آپ کی بھی جو ہے سو نہیں چلتی. ہم لاکھ بول رہے, وہاں جانے کے بعد ارے جاؤ ایسی بولتے رہتے. وہ مولویاں خطیبہ ایسے بولتے. ہم زمانے سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں. شادی ہوتی, دولہے کو جو ہے سو مہندی لگانے کا ہے, ارے وہ زمانے سے, ارے نہیں لگانا ہے. سونے کی انگوٹھی مرد کو ناجائز ہے, ایسا نہیں ہوتا تو پھر جو سو ایسا کیا. اب ایسے جو سو فتوے چلتے ہیں. اب زیارت کی فاتحہ پیر کو آئی, نہیں منگل کو رکھنا, پیر کو نہیں رکھنا. پیر کو رکھے تو کچھ بھی نقصان ہوتا. اب ہم بول لو کچھ بھی بول لو, آپ گھر میں جاتے کسی سے ہتھیار ڈال دیتے, کہاں لگا لو بھائی, ان سے سکون غارت کر دیتے, جان دو ہو جانے دو, کیا کرنا ہے. اب ہمارے سے بھی پوچھتے, تو اب جب فتنے سے رکنا ہے تو چلو خاموش ہو جاؤ. ایسی باتیں ہیں. چہار شنبے کو آئے تو زیارت نہیں کرنا چاہیے, چہار شنبے اور 4 زیارتیں ہوتے. ارے یہ سب کیا باتیں مسلمانوں میں آ گئی ہے, عجیب قسم کے. کتنا ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے, کتنا وہم آ گیا ہے. تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. تو اب اس حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ میں بھی ایسی ہی چیزیں شامل ہو گئی ہیں. تو اب دیکھیے کہ جس طریقے سے دوسری فاتحاؤں کا اہتمام ہوتا ہے, اسی طریقے سے اس فاتحہ کا بھی اہتمام کریے. آپ دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلاتے ہیں, ایسا کچھ کیا جاتا ہے پابندی؟ وہ تو اوپر کے بڑے بزرگ ہیں نا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلاتے ہیں, کیا اس میں ایسا کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ دلاتے ہیں, وہ بھی اوپر کے بزرگ ہیں نا. امام جعفر صادق تو بعد کے ہیں, وہ اوپر کے ہیں, ان کی فاتحہ میں ایسا. اب آخری بات آپ کو کہہ دوں گا, اچھی طریقے سے بالکل سمجھ میں آئے گی. آپ کے ہمارے ساری کائنات کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا میلاد النبی منایا جاتا ہے, آپ کی نیاز دلائی جاتی ہے, آپ کا نام پہ فاتحہ کھانا کھلایا جاتا ہے, اس میں کوئی اہتمام ہوتا ہے ایسا؟ تو جب اس میں بے ادبی نہیں ہے تو یہاں کہاں سے بے ادبی آئی؟ یاد رکھیے کہ ایسی باتیں نہیں ہونا چاہیے. ہاتھ دھونے کا بھی جو اہتمام ہے آپ عام طریقے سے کر سکتے ہیں. ہاں البتہ ایک بات عرض کروں گا کہ آپ کون سی بھی فاتحہ دلائیے یا کچھ بھی کھانا کھلائیے مسلمان, تو یاد رکھیے کہ جتنا ہو سکے کرسیوں کے کھانے سے, چوکیوں کے کھانے سے بچنا چاہیے. یہ سنت کے خلاف ورزی ہے. سنت یہ ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے. اب آپ بولیں گے نہیں آج کل پیروں میں درد ہے, ایسا ہے ویسا ہے, بولے تو اب دیکھیے مسجد میں لوگ نماز کو آتے ہیں, کثیر تعداد الحمدللہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں. چند لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. اب چند لوگوں کے لیے پوروں کو سنت کے خلاف کھلانا جائے, اور پھر ایصال ثواب کی محفلیں ہیں, ثواب زیادہ سے زیادہ پہنچنا ہے, ان کو بھی ہم عمل کر رہا ہے. تو اب سنت کے خلاف اگر کریں تو بتلائیے ثواب پہنچے گا ہمارے کو؟ سنت کے خلاف کریں گے تو سنتوں کا اہتمام کریے. ان فاتحوں میں بھی ان بزرگوں کے واقعات کو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں, اور فاتحہ دلانے سے ہمارے رزق میں برکت ہو, ہمارے گھروں میں برکت ہو, آفات و بلائیات سے ہم محفوظ رہیں. اس کے لیے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے, مگر اس میں غیر ضروری چیزوں کو نہیں شامل کرنا چاہیے. اب دیکھیے آج کل رواج بن گیا ہے کہ روڈوں پہ جو تو کھانا کھلا رہے ہیں.
وہ کیا ہے پیپر کے پلیٹاں جو سلا رہے ہیں اس میں کھلا رہے ہیں، اب اس میں کھانا چھوڑ دیتے، کچھ بچ جاتا پھینک ڈالتے۔ اگر خاص جو پلیٹاں رہتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ صاف دھوتے ہیں۔ اب دھونے سے اور ویسی پھینک دینے سے کیا ہوتا ہے، معراج نامے میں محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان لکھتے ہیں ایک روایت کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں اور پلیٹ کو اچھی طریقے سے صاف کر دیتے ہیں تو وہ پلیٹ ہمیں دعا دیتی ہے کہ اے اللہ، جس طریقے سے اس بندے نے مجھے شیطان سے محفوظ رکھا، ہم اگر کھانا کا کچھ چھوڑ دیے تو وہ شیطان کا حصہ بن جاتا ہے، شیطان چٹ کر جاتا ہے، تو وہ پلیٹ یہ دعا کرتی ہے اس بندے نے مجھے جیسے شیطان سے محفوظ رکھا، اے اللہ اس بندے کو تو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی اہم دعا ہے، اور اس سے ہم محروم رہ رہے ہیں۔ اور آپ کھانا کھا کر اس کے بعد پلیٹ میں ہاتھ دھو لیں اور اس کے بعد وہ پانی پی لیں تو پلیٹ بھی صاف ہو جاتی ہے اور سنت پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، ان سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سنتوں پر عمل کریں، ہم نمازوں کے پابند بن جائیں۔ نماز چھوڑ رہے ہیں، سب چھوڑ رہے ہیں، یہ کاموں کو اہمیت دے رہے ہیں تو نہیں، نمازوں کی اہمیت، نماز سب سے بڑی اہم چیز ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو معراج کے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اتحیات جب پڑھتے ہیں تو وہ اتحیات کے کلمات معراج کے ہیں، اور نماز جو فرض ہوئی ہے معراج شریف میں ہوئی ہے، تو یاد رکھیے کہ معراج شریف جو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ تو ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اسلام کے طور طریقے پر ہماری زندگی گزرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت ہرگز ہرگز واقع نہ ہو مگر تم سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورع وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون وعلى أولياء الهدى. أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبه، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، آج آپ اور ہم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوترے ہیں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پوترے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے نواسے ہیں حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور سلسلہ طریقت بھی
आपका हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीर और मुर्शिद हैं हज़रत सैयदना इमाम क़ासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला, जो आपके नाना भी हैं और आपके पीर और मुर्शिद। और इमाम क़ासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला, और सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हैं अफ़ज़लुल बशर बअदल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। और आप खलीफा व जानशीन हैं आपके और हमारी सारी कायनात के आक़ा मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो देखिए ये एक सिलसिला नसब भी और सिलसिला तरीक़त भी कितना अजीम है सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इल्म और इरफान का मंबा व मरकज़ थे। ऐसा कोई इल्म ना हो जिसको आपने ज़ाहिर ना फरमाया हो। जो इल्म छुपा हुआ था, जितने उलूम छुपे हुए थे, चाहे किसी किस्म का भी इल्म हो, वो तमाम उलूम को हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़ाहिर फरमाया। और रूहानियत के तो ताजदार हैं ही, उसके साथ जो दुनियावी उलूम है और आज जो साइंस तरक्की कर रही है वो भी देन है हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो किसी भी गोशे को हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं छोड़ा। मगर इतने ज़बरदस्त इल्म इरफान के समंदर, मगर आजिज़ी इनकिसारी का ये हाल था कि बस आपके अखलाक को देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक याद आ जाते। एक मरतबा एक अजनबी शख्स आपके पास बैठा और वो आपको नहीं पहचानता। इत्तेफाक से उसने महसूस किया कि उसके पास कुछ दीनार और दिरहम थे, उसकी थैली थी, वो गायब नजर आई। अब देखा तो इधर उधर कोई भी नहीं, सिर्फ हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही दिखे। तो जानता नहीं था हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फौरी इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने मेरे दीनार और दिरहम की थैली को आपने चुरा लिया। और सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये शान कि खलीफा वक्त बुरा इरादा करके आपको बुलाता है, तो आप जब तशरीफ़ लाते हैं तो खलीफा वक्त हिक्का बिक्का रह जाता है, औसान ख़ता हो जाते हैं। ख़त्म करने बुलाया था, मगर बाइज़्ज़त आपको बिठाता है, करता है। उसके बाद जब आप चले जाते हैं तो उससे पूछते हैं लोग कि तुम्हारा इरादा तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त्म करने का था, मगर ये क्या मामला हो। तो कहने लगा कि जब इमाम आ रहे थे तो इमाम के पीछे एक बड़ा अज़दा है जिसको मैंने देखा, तुमने नहीं देखा। वो मुंह खोले हुए और ये कह रहा था कि इमाम जाफ़र सादिक़ को थोड़ी भी अगर तकलीफ पहुंचाया तो फिर तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उससे मैं खौफज़दा हो गया, और रिवायत में आया है कि 3 दिन तक बेहोश रहा हो, इतना खौफतारी हुआ। तो ये इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये रूहानी ताकत, ये रूहानी हिफाजत आपकी। मगर अब ये शख्स इतना बड़ा इल्ज़ाम इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे लगाता है, तो आप ज़रा भी आपे से बाहर नहीं होते। हालांकि कितना करीबी रिश्ता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इतना करीबी रिश्ता, मगर ज़रा भी पेशानी पर बंद नहीं लाते, बल्कि उसको जो है चलो तुम मेरे साथ अपने घर ले जाते हैं। और उसके बाद अंदर जाकर पूछते हैं, पहले पूछते हैं कि तुम्हारे कितने थैली में कितने दीनार और दिरहम थे। वो कहता है कि 1000-1500 जो भी। तो आप अंदर जाते हैं और जाकर जो है दे ला के उसको दे देते हैं। अब वो ले लेके चले गया।
اب کوئی اہم واقعہ ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص اپنے گھر میں سناتا ہے، پہلے تو اپنے بیوی کو سنایا کہ آج عجیب واقعہ ہو گیا کہ میری دیناروں کی تھیلی گم ہو گئی تھی، مگر میں کہنے پر وہ شخص جو ہے تو مزاحمت نہیں کیا اور اپنے گھر لے جا کر جو سو وہ میرے پیسے واپس کر دیا۔ دیکھنے کے تو چہرہ بڑا نورانی تھا، مگر کیسے کیسے لوگ ہیں، ایسا جو سو میرے پیسے سیٹنگ کر دیا ہوا ہے بول کے ایسا۔ تو بیوی بولی ان کا چہرہ بھی نورانی ہے، ان کا کردار بھی نورانی ہے، سرزد تو تم سے شیطانی ہوئی۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے۔ بولے عجیب آدمی، تم جب گھر سے جو سو نکلے تھے تو وہ دیناروں کی تھیلی جو تھی وہ گھر میں چھوڑ دے کے چلے گئے اور اٹھا کے الزام لگا دیا اتنی ایسی شخصیت پر، پتہ نہیں کون ہے وہ، کیا ہے۔ اب یہ کیا ہو گیا، آ کے جو معلوم کرا کہ وہ کون ہے، فلاں جگہ گھر پہ رہتے ہیں، کون ہے، ایسا ایسا ہو گیا۔ تو بولے وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بھی پریشان ہو گیا کہ میں کس کی شان میں کتنی بے ادبی کر دیا ہوں، اب مگر جانا تو ہے، معافی تو لینا ہے۔ ڈرتے کانپتے پھر جا کے کھٹکا مارا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولے، بڑے حلم اور بود بارش کہنے لگے کہ بابا کچھ پیسے کم تھے کیا، اور ہونا کیا آپ کو اس میں اور ہونا؟ تو کہنے لگا حضرت مجھے اور شرمندہ مت کریے آپ۔ بولے میں اتنا بڑا الزام آپ پہ لگا دیا، آپ اس تک نہیں کیے اور خاموشی سے جو سو پیسے جو سو اپنی طرف سے لا کے دے دیے۔ تو دل جوئی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو حالات اس وقت ایسے تھے کہ تمہارا مجھ پر شک کرنا واجبی تھا، کوئی تیسرا تو تھا نہیں، اللہ اکبر، کوئی تیسرا تو تھا نہیں، تمہارا مجھ پر شک کرنا یہ واجبی تھا، اسی لیے میں نے کچھ بھی جو سو اس کے خلاف مزاحمت نہیں کی، تمہارا شک کرنا کوئی غیر ضروری نہیں تھا، اللہ اکبر۔ کہنا حضرت اور شرمندہ مت کریے، میں جب گھر گیا تو معلوم ہوا کہ میں تو وہ دیناروں کی تھیلی گھر میں ہی بھول کر آیا تھا، بس معافی کے لیے آیا ہوں، آپ میرے قصور کو معاف کر دیجیے۔ آپ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پریشان نہ کرو، جاؤ میں نے تمہارے قصور معاف کر دیا۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگا حضرت یہ آپ کی دیناروں کی تھیلی ہے سو یہ لے لیجیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ کسی کو دینے کے بعد ایثار کرنے کے بعد پھر واپس لے، وہ تمہارے جو ہے وہ بھی تمہارے، یہ بھی تمہارے، اللہ، یہ کردار ہے ان نورانی شخصیت۔ وہاں پر ایثار ہی ایثار ہے، اور آج اگر ہم جائزہ لیں تو لوٹ مار نظر آتی ہے، وہاں ایثار تھا یا لوٹ مار نظر آتی۔ تو آج ہم ذلیل و خوار جو ہو رہے ہیں، اسی ہمارے نیتوں میں قصور آ گیا، نیتوں میں خرابی آ گئی ہے، نیتیں صحیح نہیں ہیں اور حلم بردباری نہیں ہے، جو اخلاق اور کردار پیش کرنا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملی جامہ پہنایا، جس کی وجہ سے اسلام اتنا ترقی کیا، آج ہم اس سے دور نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمیں ان کا جب تذکرہ کرتے ہیں نفوس قدسیہ کا، تو اس سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ان کا کردار کیا تھا اور ہمارا کردار، ہم اسلام سے کتنے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ کچھ ہماری زندگی میں بھی ان کی جھلکیاں آ جائیں، اور جب یہ جھلکیاں جو آ جائیں گے تو پھر ہم کو قلبی سکون حاصل ہوگا، اور پھر اللہ تعالی ہمیں سرخرو فرمائے گا۔ ہم جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، تو پھر کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کے راستوں کو اپناؤ جنہوں نے کفر کیا ہے، تو یاد رکھو کہ تم گھاٹے میں رہو گے۔
تمہارا انجام گھاٹا ہے، نقصان ہے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے۔ ہر حال میں تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، کسی اور کی فرما برداری نہیں۔ اگر نظر رکھنا ہے تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ان کا بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، جاگنا سب ادھر ہونا چاہیے۔ ہر چیز ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ بات آ جائے گی تو یاد رکھو، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ خاص طور پر یہ ارشاد فرماتا ہے، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو مشرک ہیں، یہ چاہے طاقتور ہو، پیسے والے ہو، کثرت ہو ان کی، کچھ بھی ہو، مگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے، رسول کے سچے اور پکے غلام بن جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دے گا۔ تو چنانچہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رعب دوسروں پہ، جو دوسروں کے دلوں میں تھا، کیونکہ وہ سچے اور فرما بردار تھے۔ تو آج ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تھوڑے ہیں، کیا کریں گے، تھوڑے ہیں۔ یہ تھوڑے کو نہیں دیکھنا چاہیے، دیکھنا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے تو یہ کثرت میں بھی رہ کر ہم سے خوف زدہ رہیں گے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم زیادہ بھی ہو جائیں تو پھر ان کو کچھ ہونے والا نہیں۔ آج انہی حالات سے ہمیں گزرنا پڑ رہا ہے، تو اب اس میں تبدیلی لانا ہے تو ہمیں اللہ اس کے رسول کے حوالے ہو جانا چاہیے۔ بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو صراط مستقیم مسلک حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے۔ یا خدا، جس میں جب تک کہ ہماری جان رہے تجھ کو صدقے تیرے محبوب پر قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امین ندا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ اور وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ اتوار کو بھی محفل ہوگی، وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مناقب ہوگی، اور آپ تمام سے گزارش کروں گا ذرا جلد اگر آپ تشریف لائیں تو بہت بہتر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، والصلاة والسلام على من لم يكن هذا الورى، وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين، خصوصا الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، وعلى أولياء الهدى۔ أما بعد، قال الله عز وجل في شأن حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ شیخ الاسلام والمسلمین، بانی جامع نظامیہ، امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت الحافظ شاہ محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں: ہے درود پاک بھی ذکر شہ عالی مقام، ہر طرح سے جس کا خالق کو منظور ہے اہتمام، بھیجتا ہے خود درود اس فخر عالم پر مدام، اور فرشتے دائماً مشغول ہیں جس میں تمام۔ کیسی طاعت ہوگی وہ جس میں ہو خود حق بھی شریک، ہے جو طاعت سے بری جس کا نہیں کوئی شریک۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ
أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے. صادق کا تذکرہ ہو اور پھر یہ شعر نہ ہو تو بے معنی رہ جاتا ہے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صادق آپ کا لقب ہے، نام نہیں ہے. محمد نام ہے، محمد جعفر. آپ کے والد کا نام محمد باقر اور آپ کا نام محمد جعفر. مگر آپ ایسے راست گو تھے، ایسے سچے تھے کہ آپ کو لوگ صادق کہنے لگے. دیکھیے صداقت ایک مسلمان کا، ایمان والے کا بہت بڑا عظیم جوہر ہے. اور جتنا انسان سچ بولتا ہے اتنا ہی وہ کامیاب رہتا ہے. مگر آپ کو اور ہم کو یہ دیکھنے میں آتا ہے، مشاہدہ ہے کہ جھوٹ بولنے والے ذرا آگے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس بلڈنگاں بھی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں. مگر آپ بولیں گے سچ بولنے میں ہے کامیابی، تو ہم تو ایسا دیکھ رہے ہیں. دیکھیے حقیقی کامیابی کیا ہے، یہ جس کو سمجھ رہے ہیں یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے. یہ ایسی عمارت ہے کبھی بھی دھڑلے سے گر جاتی، کیونکہ جھوٹ کی بنیاد پر. اور آپ کے اور ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدق ینجی والکذب یہلک. سچائی نجات دلاتی ہے اور جھوٹ ہلاکت میں ڈالتی ہے. تو سچا جو آدمی ہوتا ہے وہ ہر حال میں کامیاب رہتا ہے، اور جھوٹا کبھی بھی نقصان میں پڑ سکتا ہے. اور صدق کی بنیاد پر جو مال و دولت، جو عزت حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، اور جھوٹ کی بنیاد پر جو حاصل ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی. یہی فرق ہے دونوں میں. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سچے، اور ان کا ہر قول سچا. آپ کی کرامتیں تو اس سے پہلے کئی مرتبہ سنا چکا ہوں میں. آج کچھ اہم باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، مختصر مگر بڑی اہم باتیں آپ نے فرمائی ہے، وہ اقوال آپ کے سامنے رکھ کے اسی پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا، جس کی آج شدید ہم کو ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمت میں اضافہ کرنا ہے، نعمت میں اضافہ کرنا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں نعمت عطا کی ہے تو اس میں اضافہ ہونا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی کاروبار کر رہا ہے اس میں اضافہ ہونا ہے، کوئی اور کچھ کر رہا ہے، کچھ بھی، بہرحال جو بھی انسان مصروف ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں اسے حاصل ہو رہی ہیں تو اس میں اضافہ ہونا ہے. تو اس میں اضافے کے لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنا. اللہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہم اسی طرف سے غافل رہتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کئی نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہمیں عطا فرماتا ہے، مگر اس پر شکر ادا نہیں کرتے. شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ نعمتیں سے ہم محروم ہوتے جاتے رہتے. اور جو بندہ شکر ادا کرتا رہتا ہے تو اس میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اور اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور شکر ادا نہیں کر کے انکار کرو گے تو وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ بے شک میرا عذاب سخت ہے. آپ دیکھیے دو قسم کے انسان ہوتے ہیں، ایک شکر گزار ہوتا ہے، ایک کمینہ ہوتا ہے. اگر شکر گزار جو انسان ہوتا ہے اسے آپ 5 روپے بھی دے دیں تو وہ جو ہے سو احسان مند رہتا ہے، 50 روپے بھی دیں تو احسان مند رہتا ہے. مگر جو کمینہ ہوتا ہے اگر اسے 5 نہیں 50 روپے بھی دیں، کیا 85 روپے دیے، اس طریقے سے. تو جو شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 روپے. جو بندہ ذریعہ بنتا ہے اس کا بھی شکر ادا کرتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ انسان شکر گزار بندہ بننے کے لیے کبھی بھی اپنے سے جو اوپر والے ہیں ان پہ نظر نہیں رکھنا چاہیے. اگر اس کا نفس اگر بالکل ختم ہو جائے تو آپ کتنے بھی بڑے اوپر والے پہ نظر رکھیے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. مگر اس سے پہلے کہ کبھی بھی اپنے سے بڑے لوگوں پر نظر رکھنے کی وجہ سے ناشکری کا جذبہ پہ. اب مثال کے طور پہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالک مکان بنایا، ازبستاس کا مکان ہے، تو اب وہ کیا کرنا چاہیے کہ کوئی آر سی سی مکان والا ہے تو اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اگر آر سی سی کے مکان والے کی طرف دیکھے تو کیا سوچتا ہے، ارے میرا گھر ازبستاس کا ہی ہے، وہ تو آر سی سی کا ہے. تو دل شکر کی طرف مائل نہیں ہوتا. اب ایسا شخص جس کے پاس آر سی سی کا مکان تو نہیں ہے، ازبستاس کا مکان ہے، وہ شخص ایسے شخص کی طرف نظر کرے جو جس کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے، کرائے کا مکان ہے. تو اب کرائے کا مکان ہے تو جب اس کرائے کی مکان کی طرف دیکھا تو ان شکر آ کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کرائے کے مکان میں تو نہیں رکھا ہے، ذاتی مکان میں رکھا ہے. تو کبھی بھی اوپر والوں کی طرف نہیں دیکھنا، جو کمتر ہیں مگر اس کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اب اگر کوئی کرایہ دست کے مکان سے ہے تو وہ بھی کس طرف نظر رکھنا. بہت سارے لوگ ایسے ہیں انہیں کرایہ کا مکان بھی میسر نہیں ہے، فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہیں. جب دیکھیں گے فٹ پاتھ پہ، ارے الحمدللہ میں تو کرایہ کے مکان میں سکون سے رہ رہا ہوں. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سے اوپر والے کی طرف نہیں دیکھنا. اللہ کا شکر ادا کرنا ہے تو نیچے والے کی طرف دیکھنا. تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ویسا ہمیشہ جو ہے سو شکر کا جذبہ رہتا ہے. اور جب شکر کا جذبہ رہتا ہے، اگر ایک فٹ پاتھ پر ہے اور وہ شکر کا جو جذبہ اس میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے کرائے کا مکان میسر فرمائے گا، مہیا فرمائے گا. اور کرائے کے مکان میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو اسے ازبستاس کا جو مالک مکان بنا دے گا. اور اگر اس میں ہے اور وہ شکر ادا کر رہا ہے تو پھر اسے آر سی سی کا مکان کا مالک اللہ تعالیٰ بنا دے گا، کیونکہ یہ شکر ادا کر رہا ہے. جب شکر ادا کر رہا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم میرا شکر ادا کرو تو میں اس میں اضافہ کروں گا. تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بقائے نعمت کے لیے، نعمت کو باقی رکھنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے خاصے ہاتھ پیر دیا ہے، مگر ہم اس کی طرف کبھی جو ہے شکر ادا کرتے ہیں، شکر ادا نہیں کرتے. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا اور میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی شاید وہ آیا ہوگا کہ ایک عرب بیمار ہو گیا.
بیمار ہو تو اس کا ہارٹ کا مرض، اور اس کو جو سو عارضی تنفس کا آلہ لگا دیا گیا. تو اب اس کو جو عارضی تنفس کا آلہ لگا دیا تو کئی دن گزر گئے تو لاکھوں کا بل ہو گیا، اور وہ بڑا مالدار تھا، لاکھوں کا بل ہو گیا. ایک دن وہ بیٹھے بیٹھے خوب رونے لگا، خوب رونے لگا. لوگ پوچھے کیوں رو رہا ہے بھائی؟ تیرے پاس تو جو سو الحمدللہ اللہ کی وجہ سے کروڑوں کا مالک ہے، تیرے یہ علاج میں جو کچھ پیسے کے ہیں یہ دھول بھی نہیں گئی، اتنا کیوں جو افسوس کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر وہ بھی جو عطا کر دے گا. تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا پیسہ گیا ہے بول کے، اگر پورا پیسہ بھی اگر چلے جاتا تو میں نہیں روتا. پھر کیوں رو رہا ہے؟ بولے ایک ایک سانس کی اتنی قیمت ہے، اتنا بل ہو رہا ہے، اور اللہ تعالی ماں کے پیٹ سے مجھے اتنے جو سو سانسیں عطا فرمایا ہے، میں نے کبھی اس طرف توجہ دی، اس طرف شکر ادا کیا، اس طرف توجہ، اللہ اکبر، بغیر کسی اس کے اللہ تعالی بے حساب جو سو ہم سانسیں عطا فرمائے. تو یاد رکھیے ایک ایک سانس کا بھی ہم شکر ادا کریں اور زندگی بھر ادا کرتے رہیں تو کم ہے. تو بندے کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر کس کس قسم کی ہے، کیسی کیسی قسم کی نعمتیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا مَا تُكَذِّبَانِ، تم تمہارے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے زبردست عالم، اور وہ جو ربائی ہے نا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ جو ہے سو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی ہے. بلغ العلا بکمالہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمال سے بلندیوں کو حاصل کر لیا. کشف الدجا بجمالہ، آپ کے چہرے کے جمال سے تاریکیاں چھٹ گئی. کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کتنی اچھی خصلتیں ہیں. یہ ربائی ہے میں سے 3 شعر آپ بنا پائے. اب آخری جو مصرع ہے وہ بنا نہیں پا رہے ہیں. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، یہ 3 جو ہے مصرے بنا دیے، چوتھا مصرع نہیں بنا رہے ہیں. اب ایسے کئی دن گزر گئے تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے توجہ کیے، سو گئے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہوا. اور تو کہنے لگے کہ اے سعدی کیوں بے چین و بے قرار ہے؟ یا رسول اللہ 3 مصرے تو بن چکے ہیں، اب چوتھا بنانا چاہتا ہوں تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بنا رہا ہوں، کیا بناؤں؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آخری مصرع بنا دے، صلو علیہ وآلہ. اللہ اکبر، زندہ باد. تو اس ربائی میں یہ خصوصیت ہے کہ ایک مصرع آپ کی اور ہماری ساری کائنات کے آقا مولا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے، بہت کم لوگ واقف ہیں اس سے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. تو وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے فاخرانہ انداز میں رہتے تھے، بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ سرفراز فرمایا تھا عمدہ لباس پہننا، اچھے اچھے جو سو پوشاک، اچھے اچھے جبے شائے، اچھا لباس پہنا کرتے تھے. تو ان کا جو واقعہ سنا سے پہلے ایک واقعہ ان کا یاد آ گیا تو سنا دے رہا ہوں. کہ آج کل اخلاق سے بہت دور جو ہے سو ہم نظر آ رہے ہیں، اور لوگ کیا کرتے ہیں معلوم، انسان کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی سیرت کیا ہے، اس کی قدر نہیں کرتے، بلکہ اس کے لباس کی قدر کرتے ہیں، لباس کی قدر کرتے ہیں. نہیں دیکھنے والا بھی توجہ سے دیکھتا ہے، ریسپیکٹ دیتا ہے لباس کی وجہ سے. تو آج یہ ذہن بن گیا ہے. تو پہلے کیا تھا، لباس کو نہیں بلکہ اخلاق، کردار، کیریکٹر کو دیکھا جاتا تھا. مگر کبھی کبھار ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں. تو ایک مرتبہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دعوت میں گئے تو سیدھے سادے لباس میں گئے، سیدھے سادے لباس میں گئے تو ان کو کوئی پہچانا نہیں، کوئی توجہ نہیں دیے. تو دعوت میں جاتے نا دھکے بھی کھانا پڑا، کمپیل میں دھکے بھی کھانا پڑا. حضرت بولے ہائیں
ऐसा माँ मिला, झट खाना वाना नहीं खाए दावत में, वापिस पलट गए। वापिस पलट के घर को जाके अच्छा जुब्बा उब्बा सब पहन लेके गए। अब जाते ही साथ ही सब लोग, हजरत तशरीफ लाइए, हजरत तशरीफ लाइए, हजरत तशरीफ लाइए। अब सब जो है सो इज्जत दे रहे हैं, अच्छा लिबास पहन के आए, ओ बहुत बड़े मौलाना अल्लामा, वो आइए तशरीफ लाइए। हजरत खाने बैठे तो मिला लिए, मिला के जो है सो उसके बाद खाना क्या कर रहे हैं, इधर की आस्तीन में डाल रहे हैं, इधर की आस्तीन में डाल रहे हैं, इधर डाल रहे हैं, इधर डाल रहे हैं। सुबह ने हजरत, अरे ये क्या है, आप खाने के बजाय जो है सो अपने कपड़ों में डाल रहे हैं। बोले ये खाने की जो मेरे को जो कदर मिली है, ये कपड़ों से मिली है, इसीलिए उसको तो ऐसा मामला हो गया है। वैसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान बोले तो आदमी के कैरेक्टर को, अखलाक को, किरदार को देखना चाहिए, लिबास से जज नहीं करना चाहिए। आजकल दावत में भी देखिए, हम बड़े बन ठन के जाते हैं कि जरा देखे तो उसकी ऐसा देखते, बाजू बैठा तभी इनका को बैठा की है। ऐसा ऐसा नहीं रहना चाहिए। एक मुसलमान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल वो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह एक मता मस्जिद को गए जुमे की नमाज पढ़ने के वास्ते। तो जब नमाज पढ़ के बाहर निकले तो चोर क्या करा मालूम है, हजरत के जूतियां मार दिया। अच्छे जबरदस्त थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे जूतियां पहनते थे, हजरत के जो सो जूतियों को चुरा लिया। अब क्या करते हैं, अब चोर ये नहीं देखता कि किसके है, ना आम मुसल्ली को देखता है, ना उन मौजून को देखता है, ना इमाम को देखता है, ना खतीब को देखता है। उसको बस मारने से जरूरत है, किसकी भी जूतियां हो, कुछ ना कुछ माल बने तो बस है, ये देखो। तो बहरहाल अब हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जूतियां चले गए। अब जा रहे हैं घर को तो पैर में जूतियां नहीं है, पैदल चलते हुए जा रहे हैं तो बेचैनी हो रही है, जबरदस्त जूतियां पहनने वाले हैं, अब बगैर जो सो जूतियों के देखे। अब आप हम भी कभी जो सो अगर अपनी चप्पल चले गए, जब पैदल जाते रहते ना तो जरा बेचैनी होती है, इंसान की एक फितरत है, वही बेचैनी होती। अच्छा, हमेशा इधर उधर नहीं देखने वाले देखते रहते, उन तो नहीं देख लिया, उन तो नहीं देख लिया, मेरे पैर में चप्पल नहीं है, इधर उधर देखते रहते। तो अब हजरत भी जा रहे हैं तो जो सब जरा बेचैनी महसूस हो गई ऐसा। मगर हजरत क्या थे मालूम, वो जबरदस्त दाना थे, बहुत होशियार हकीम थे, हर चीज में एक सबक देते थे हजरत। इसीलिए आपकी किताबें जो है सो कोर्स में पढ़ाई जाती थी, अखलाकियात में पढ़ाई जाती थी। आज वो किताबें कहाँ हैं आज, इसलिए हम अखलाक से दूर नजर आ रहे हैं। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जा रहे हैं तो आपने क्या देखा, ये बेचैनी बेचैनी हो रही थी, तो क्या देखा कि एक शख्स है जिसके पैर ही नहीं है, अपाहिज है, माजूर है, पैर ही नहीं है। तो फौरी अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह मेरी तो सिर्फ जूतियां गए हैं, मेरे पैर तो सलामत। अल्लाह, तो देखिए कभी भी कमतर की तरफ देखना चाहिए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करने की तौफीक होती है। और हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बकाए नेमत के लिए शुक्र अदा करना जरूरी है। जितना शुक्र अदा करें वो नेमत बाकी रहती है। आप जो सो सेहत के लिए हो, माल के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, याद रखिए जो चीज भी मुयस्सर है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र, ये जुबान पर अल्फाज होना चाहिए। और अगर हम शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं, तौफीक नहीं हो रही, तो अल्लाह की बारगाह में जो है सो मदद तलब करना। कैसा, अल्लाहुम्मा आइन्ना अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादती, ऐ अल्लाह तू हमारी मदद फरमा तेरे जिक्र करने पर। हम जिक्र करने से महरूम रहे हैं तो दुआ करना है, अल्लाह हम जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, तेरा जिक्र नहीं कर रहे हैं, जिक्र से दूर हैं, तू हमारी मदद फरमा तेरा जिक्र करने पर। वाला शुक्र अल्लाहुम्मा आइन्ना अला जिक्रिका व शुक्रिका, और तेरा शुक्र अदा करने पर भी जो है सो तू हमारी मदद फरमा। तू अगर मदद फरमाया तो हम जिक्र भी करेंगे और शुक्र भी हम करते रहेंगे। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ करना चाहिए, अल्लाहुम्मा आइन्ना अला जिक्रिका व शुक्रिका। उसके बाद व हुस्न इबादतिक, कि हम इबादत तो कर रहे हैं मगर जैसी अच्छी इबादत होना हमसे वो इबादत नहीं होती है, हमारा जहन भटके हुआ रहता है। तो अल्लाह हुस्न इबादत, तेरी अच्छी इबादत करने पर तू हमारी मदद फरमा।
جب یہ دعا کریں گے تو پھر ذکر کی بھی توفیق ہوگی، شکر کی بھی توفیق ہوگی، اچھی عبادت کرنے کی بھی توفیق ہوگی۔ کیا دعا ہے؟ اللہم، بولیے ذرا آپ لوگ سب بولیے اللہم، ذرا زور سے بولیے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اگر کوئی بھی پوچھے آج جلسے میں کیا سیکھ کے آئے، بولے تو کم از کم اتنی دعا تو بولنا، ہم یہ دعا سیکھ کے آئے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ چند مرتبہ دہرا لیے تو یاد ہو جاتی، اس کا یہ عادت بنا لیں گے، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر پر اللہ کی مدد ہوئی تو پھر ہمارے کوئی مشکل نہیں ہے، شکر پر کوئی مشکل نہیں ہے، اچھی عبادت کرنے پر بھی شیطان بھٹکاتے رہتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر ہم شیطان کے دو پیش میں نہیں آتے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمت کو باقی رکھنا ہے، اس میں اضافہ کرنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو، اور گناہوں کی مغفرت کے لیے استغفار، اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرتے رہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنا نہیں آیا تو کم از کم استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، اے اللہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں، یہ زبان پر ہمارے جاری رہنا چاہیے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ اس کے لیے ضروری نہیں ہے آپ بیٹھ کر ہی خوب ایسا کرتے ہیں، چلتے پھرتے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بس اب ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے، یہ زبان خاموش ہو جاتی اور دل استغفر اللہ کہتے رہتا ہے۔ جب دل جو ہے استغفر اللہ کی مغفرت طلب کرتے رہے تو اب دل ادھر ادھر بھٹکے گئے کیوں؟ ایک ہی حالت میں رہے گا، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رہے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دفع بلیات کے لیے، گھبراہٹ بے چینی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ورد کرتے رہنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مگر بڑی کارآمد ہے۔ پہلے کیا کرتے تھے بڑے لوگ، بچوں کو یہ سکھا دیتے تھے، بچے اس کے عادی رہتے تھے۔ اب کیا ہے، کھا رہے ہیں تو فون، سو رہے ہیں تو فون، اس میں جو ہے سب کام ہو رہا ہے، تو اب یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ تو یاد رکھیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں مگر بڑی اہمیت کے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم یاد مناتے ہیں، ان کی فاتحہ دلاتے ہیں، چاہے کھیر پوریوں پہ فاتحہ دلاؤ یا کسی اور چیز پر دلاؤ، کوئی ضروری نہیں ہے اس پہ دلانا، کسی چیز پر بھی دلاؤ، آپ ان کی فاتحہ دلاتے ہیں، گھر میں جو ہے سو فاتحہ دلاتے ہیں، تو بچوں کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کچھ سمجھانا چاہیے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب تو یہ ہو گیا کہ کئی کی فاتحہ بولے تو کنڈوں کی فاتحہ، کھیر پوریوں کی فاتحہ یا کنڈوں کی فاتحہ، کس کے نام کی فاتحہ ہے بہت سے لوگوں کو نام بھی نہیں معلوم، صرف بولو کنڈوں کی فاتحہ برابر بولیں، کھیر پوریوں کی فاتحہ جیسے وہ خالی مزے کی بات کریں گے، ارے اللہ کے ولی کا نام زبان پہ لیا جائے تو جو سو روحانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے ولی ہیں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ان کا زبان پر اگر نام آ جائے، ہم یہ کہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ، ان کی نیاز سے نام لو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ کنڈوں کی فاتحہ، یہ کھیر پوریوں کی فاتحہ، یہ نہیں، یہ اس کے ساتھ آپ نام لیجئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی فاتحہ ہے، تو وہ نام لینے سے بھی ہمارے دل و دماغ میں برکت آتی ہے، رحمت کا الہی کا نزول ہوتا ہے جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی، تو انہیں ہمارے بچوں کو ہم سمجھانا، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ بولے ان کے والد کون ہے؟ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟ ان کے والد کون ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے؟
بولے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بولے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں. حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر پر ہیں. پہلے نمبر پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں. اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر بھی ہیں. اس طریقے سے بچوں کو یہ سمجھانا چاہیے کون ہے کیا ہے. ہم کو جو سب کچھ بچوں کو، آج کل کے بچوں کو تو بہت کم معلوم ہے. تو یہ چیزیں ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے. پھر دوسری طرف سے دیکھیں تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کون ہے؟ والد تو امام محمد باقر ہیں، والدہ کون ہے؟ والدہ حضرت فرواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کون ہے؟ حضرت فرواہ. نام بہت لوگوں کو نہیں معلوم. امام جعفر صادق کے والد کا نام نہیں معلوم، کچھ لوگوں کو معلوم گا، مگر والدہ کا نام پوچھے تو نہیں معلوم. تو والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت فرواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت فرواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ تو یہ کس کی بیٹی ہے؟ تو یہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. تو یہ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوترے کی جو بیٹی ہے حضرت فرواہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس طریقے سے ہم اپنے گھروں میں جب بھی جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایسا ذکر کرنا چاہیے، یہ انہوں ہے، یہ انہوں ہے، انہوں ہے. اس طرح تو خیر حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمت کو باقی رہنا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور ہمیں جو ہے سو اہل سنت والجماعت پہ ہم ہیں تو اس کا شکر ادا کرنے کے واسطے ہم اللہ کا شکر اس طریقے سے ادا کریں کہ اپنے نبی کی بارگاہ میں ٹھہر کر سلام پڑھتے رہیں. تو آئیے بصد عقیدت و احترام صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا. ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا. مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا. آپ کا
تشریف لانا، وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حوریں گاتی تھی ترانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، آپ کے رتبے بڑے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہیں، آپ کے رتبے بڑے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہیں، بخش دو جتنے کھڑے ہیں، ہم یہاں چھوٹے بڑے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صبح کا منظر حسین ہو، ذرہ ذرہ دل نشین ہو، صبح کا منظر حسین ہو، ذرہ ذرہ دل نشین ہو، اور مدینے کی گلی ہو، آپ کے عاشق وہی ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، جاگنے کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، عنبری زلفیں سکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، یا نبی ربنا تقبل منا الفاتحة لحضرة النبي محمد مصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في شأن عبده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأولياء أمتك يا رسول الله وعلينا معهم أجمعين يا رب العالمين ورحمة العالمين صلى الله عليه وسلم كصدقة بين تمام وهرب المرض الرسالة إشارة الفتن عبادة فرمان بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.